بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے جس طریقہ کار کو اسٹڈی کرنا ہے وہ تجرباتی اسلوب ہے، یا اسے ہم انگلش میں ایکسپیریمنٹل میتھڈ کہتے ہیں۔ تجرباتی طریقہ سائنسی طریقہ ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کے اندر ہم کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن کو یا علت اور معلول کے تعلق کو دلیل کی بنیاد پر، لاجک کی بنیاد پر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی بھی تجرباتی طریقے کے اندر ہم ایک خاص پروسیجر کے تحت جو وہ موو کرتے ہیں۔ نفسیات کے اندر جب ہم تجرباتی طریقے کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم ایک منضبط طریقہ کار کو اپلائی کرتے ہیں تاکہ ہمیں کسی بھی کردار کے مطالعے کے لیے جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں یا جو ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں وہ واضح طور پر لاجیکلی ہمارے سامنے آ جائے۔ ہم تجرباتی طریقے کے اندر مختلف مدارج ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو درجہ آتا ہے وہ آتا ہے پرابلم کا، کہ ہم معاشرے کے اندر کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے کو دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں اور اس کو ایک مسئلے کے طور پر لیتے ہیں۔ اس مسئلے کو کے متعلق ہم ایک مفروضہ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں۔ مفروضہ ایک فرض کی ہوئی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو بنیادی طور پر علت اور معلول کے تعلق کو لاجیکلی واضح کر رہی ہوتی ہے، جسے ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، ہر چیز کسی نہ کسی سبب سے ایگزسٹ کرتی ہے، لہٰذا اس عمل اور سبب کے درمیان جو تعلق ہے اس کو مدلل انداز میں ہم مفروضے میں فرض کر لیتے ہیں، مسئلے کے حل کے حوالے سے یا مسئلے کے شرائط کے حوالے سے، جیسے ہم اس مسئلے کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس اس میں جو سب سے اہم چیز آتی ہے وہ مفروضے میں متغیرات آتے ہیں۔ ہم مسئلہ بناتے ہیں، مسئلہ چنتے ہیں، مسئلے کے متعلق ہم ایک مفروضہ بناتے ہیں اور اس مفروضے کے اندر ہم مختلف متغیرات کے تعلقات کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس میں ایک آزاد متغیرہ ہوتا ہے۔ آزاد متغیرہ وہ ہوتا ہے جو کہ تجربہ کار کی سجیشنز پر یا تجربہ کار اس کو اگر تبدیل کرنا چاہے تو اسے تبدیل کر لیتا ہے، اور اس کی تبدیلی کی وجہ سے پورے تجربے کے اندر تبدیلی جو ہے وہ رونما ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے اس چیز کو بتاؤں گا آگے چل کر کہ یہ آزاد اور تابع متغیرہ کس طرح سے ایگزسٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ انٹریکٹ کرتے ہیں جب ہم کسی بھی مفروضے کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوسرا ہمارے پاس تابع متغیرہ ہوتا ہے جو کہ آزاد متغیرہ پر انحصار کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آزاد متغیرہ کے اندر تبدیلی لائی جائے تو تابع متغیرہ میں بھی خود بخود تبدیلی رونما ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ مداخلتی متغیرات ہوتے ہیں، انہیں ہم دو طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں۔ ایک وہ متغیرات ہوتے ہیں جن کا تعلق فرد کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح انسان کا مزاج ہے، اس کی ذہانت ہے، اس کے اندر موٹیویشن ہے، محرکات ہیں، اس کی تعلیم ہے، اس کی جنس ہے، اس کی صحت ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جن کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے، یہ مداخلتی متغیرات جو ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں، جنہیں ہم داخلی مداخلتی متغیرات کہتے ہیں۔ دوسرے خارجی ہوتے ہیں جن کا تعلق ماحول سے ہوتا ہے، لیکن ہم ان متغیرات کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر روشنی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، شور ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ تجربہ گاہ کے اندر سم ٹائم کنٹرول نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ بھی ہمارے جو تجربہ ہوتا ہے اس کو متاثر کرتی ہیں، یا ہم جو کردار سٹڈی کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے زیر اثر آنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی شو کرتا ہے۔ اب ہم نے تین چیزیں جو ہیں وہ بنیادی طور پر ڈسکس کی ہیں۔ ایک چیز ڈسکس کی ہے کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، دوسری چیز ہے کہ ہمارے پاس ہائپوتھیسس یا مفروضہ کیا بنتا ہے، اور ہم کس طرح سے ویریبلز یا متغیرات کو کے لاجیکل ریلیشنز کو اس کے اندر جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں، اور تیسری چیز ان کی اقسام میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آزاد، تابع اور مداخلتی متغیرات جو ہیں یہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ اب ہم جب تجربہ شروع کرتے ہیں تو تجربے کے متعلق ہماری ہدایات جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں ہمارے پاس، جن ہدایات کی روشنی میں ہم نے تجربہ پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ اس میں تجربہ کار اور معمول کے جو ہے آپس کے ریلیشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تجربہ کار معمول کے دو گروپس بناتا ہے، ایک گروپ جو ہوتا ہے اس کو تجرباتی گروپ کہا جاتا ہے اور دوسرے گروپ کو کنٹرول گروپ کہا جاتا ہے۔
کنٹرول گروپ ایسا ہوتا ہے جس میں تجربے میں عام حالات اور شرائط کی نمائندگی جو ہے وہ یہ کرتا ہے۔ اس گروپ کے ساتھ نہ تو رابطہ قائم کیا جاتا ہے، نہ ہی اسے تجربے کے متعلق کسی قسم کی تربیت دی جاتی ہے، نہ معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ کنٹرول گروپ پر تابع متغیرات کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی جو تابع متغیرات ہوتے ہیں وہ اپلیکیبل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تجرباتی گروپ کے اوپر ہم وہ تمام شرائط عائد کر دیتے ہیں جن کو ہم تجربے میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم تجرباتی گروہ کا جو رد عمل ہمارے سامنے آتا ہے، ان کی جو کارکردگی آتی ہے، اس کو ہم آزاد گروپ کی کارکردگی سے ملا دیتے ہیں، اسے میچ کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں، اس کا موازنہ کرتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ تجربہ صحیح بنیادوں پر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ ہمیں عام طور پر جو تجرباتی گروپ اور کنٹرول گروپ کے نتائج حاصل ہوتے ہیں، وہی ہمیں بنیادی طور پر اس چیز کی آگاہی دلاتے ہیں کمپیریزن کے دوران کہ ہمارا تجربہ جو ہے اس سے حاصل ہونے والے نتائج کون سے ہیں، اور کیا وہ نتائج ہمارے مفروضے کی تصدیق کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں۔ چونکہ ہم نے مسئلے کے متعلق جو مفروضہ بنایا تھا، اگر تو وہ مفروضہ یہ جو رزلٹ ہمارے سامنے آخر میں آتا ہے کمپیریزن کے بعد وہ تصدیق کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مفروضہ درست تھا، اور ہم نے جو تجرباتی طریقہ پرفارم کیا ہے اس نے ایگزیکٹ وہی رزلٹ نکالے ہیں جیسے ہم سوچ رہے تھے، جیسے ہم مسئلے کا حل سوچ رہے تھے یا مسئلے کی وجوہات پہ بات کر رہے تھے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے کلیئر ہو کر آ جاتی ہیں۔ اب ہم نے جب تجرباتی طور پر نتائج حاصل کر لی ہیں تو پھر ہم ان کو بعد میں امپلیمنٹ بھی کر دیتے ہیں۔ تجرباتی طریقے کے بہت سے فوائد ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ تجربہ کار کی پسند ناپسند کا دخل اس میں شامل نہیں ہوتا، یعنی غیر جانبدارانہ انداز میں جو ہے وہ تجربے کو پرفارم کیا جاتا ہے۔ نتائج کی صحت کی جانچ پڑتال ہو سکتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ریپیٹڈلی اس تجربے کو پرفارم کر کے تو ان ریزلٹس کو بار بار جج کر سکتے ہیں کہ آیا وہ رزلٹ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں۔ سبھی قسم کے معمولوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فرضیوں کی تصدیق ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی فرضیے کے غلط یا درست ہونے کے متعلق جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ خالص سائنسی طریقہ ہے، مقداری نتائج حاصل ہو جاتے ہیں۔ خارجی اور داخلی مشاہدے کو بھی ہم اس میں جو ہے وہ جج کر سکتے ہیں یا جان سکتے ہیں، یعنی فرد کس طرح سے سوچ رہا ہے، کس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے، اس کی ذہانت نے کس طرح سے کام کیا، اور کس ماحول کے اندر وہ ایک خاص قسم کے بیہیویئر کو جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ جہاں تک اس کی خامیوں کا تعلق ہے تو اس میں خاصا یہ خرچیلا طریقہ ہے۔ اس کے اندر اندرونی کیفیات کو سم ٹائم جانچنے میں ہمیں ایکوریٹ معلومات جو ہیں وہ نہیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ تھکان جو ہے وہ زیادہ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات جو تجربے کا ماحول ہوتا ہے وہ آرٹیفیشل ہو جاتا ہے، چونکہ جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو ماحول ہے وہ تھوڑا آزاد اور اوپن ماحول ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہم یہی ایکٹیویٹی کسی لیبارٹری میں پرفارم کرتے ہیں، تجربہ گاہ میں پرفارم کرتے ہیں، تو پھر ہمیں منضبط شرائط کا جو ہے وہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ کچھ اس کے ڈرا بیکس بھی ہیں، لیکن اوورال یہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم بہت سے نفسیات دان اس طریقے کو جو ہے وہ سوٹیبل سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم بہتر طور پر جو ہے وہ کردار کا مطالعہ کر سکتے ہیں، نفسیات دان جو کہتے ہیں، اور ہمارے پاس جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ حقیقت کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، اس سے ہم بہتر سائیکالوجی کی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آ کے آپ کا یہ امپورٹنٹ ایک طریقہ کار ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، جسے ہم تجرباتی طریقہ کہتے ہیں، اور یہ نفسیات کے مختلف برانچز کے اندر، تقریباً تمام برانچز کے اندر یہ مددگار ثابت ہوتا ہے نفسیاتی مطالعے کے حوالے سے۔ Any question that comes to your mind related to the topic آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور یہ جو میں نے آپ کو ایک اسکیچ سا بتایا ہے، یہ اسکیچ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ مسئلہ، مفروضہ، متغیرات کا بیان کرنا، اس کے بعد تجربہ کار کا ہدایت نامہ جاری کرنا، اس کے بعد جو جس پہ گروپس پہ تجربہ کیا جا رہا ہے ان کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے، تجرباتی گروہ اور کنٹرول گروہ۔ ان سے حاصل ہونے والے جو نتائج ہیں ان کو آپس میں کمپیئر کرنا، اور ان سے جو ایک نتیجہ نکلتا ہے کمپیریزن سے، اس میں یہ چیز جج کرنا کہ آیا ہمارا مفروضہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے اس مسئلے کا حل تجرباتی طریقے سے نکالا ہے جسے ہم تجرباتی طریقے میں ڈسکس کر رہے ہیں یا نہیں، اور کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن کو کس حد تک ہم جو ہے وہ اپلیکیبل
سسٹینیبل سمجھتے ہیں اس طریقے کے اندر. یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ تجرباتی گرو کے فائدے کیا ہیں, تجرباتی طریقے کے فائدے کیا ہیں, اور تجرباتی طریقے کے نقصانات یا خامیاں کیا ہو سکتی ہیں, یہ بھی آپ کے پاس آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اس طرح سے آپ کا یہ کویشچن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو کوئی کویشچن ہو, یو کین آسک, آئی ول آنسر یو up to your level of satisfaction. May God bless you.